میری تو ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ آزاد کشمیر کا جو موجودہ ڈھانچہ ہے یہ پاکستان کے لیے پرابلم نہیں ہے. پاکستان نے جو کچھ اس علاقے میں کرنا ہے وہ اس ڈھانچے کے ذریعے آرام سے کر سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کٹ پتلی حکومتیں، پپٹ رجیم جن کو آپ کہتے ہیں، انسٹال ہوتے ہیں ہمیشہ، اور وہ کئی دفعہ جو ہے وہ ان کی ضرورت اور ڈیمانڈ سے 10 گنا زیادہ آگے بڑھ کے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے. صوبہ بنے گا تو برابری کی بنیاد پہ آ جائیں گے اور آنکھیں دکھائیں گے. اب وہ برابری کی بنیاد پہ نہیں ہے، اب یہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں ایز اے کالونی، اور یہ ان کے مفاد میں ہے. اس لیے پاکستان کو کوئی جلدی نہیں کہ وہ آزاد کشمیر کی ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے میں تبدیلی لائے. آزاد کشمیر پرابلم ہے انڈیا کے لیے، پاکستان کی نسبت انڈیا کے لیے اس لیے پرابلم ہے کہ وہاں کشمیر میں جتنا کچھ ہو رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن جا کے آزاد کشمیر سے ساتھ ملتا ہے، جس کو فیس کرنے کی نہ انڈیا میں جرت ہے اور نہ وہ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بات نہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ اصل کہانی کیا ہے. آپ کے سامنے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ بیس کیمپ کھول کے بیٹھا ہو تو آپ کہیں نہیں مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے جی کہاں ہے بیس کیمپ، تو پھر آپ مذاق کر رہے ہیں نا، یا آپ میں اتنی کیریج نہیں ہے کہ آپ حقیقت کو فیس کریں اور پوچھیں کہ یہ بیس کیمپ کیوں ہوا بھائی. یہ ہر لیڈر جو وہاں پہ جاتا ہے پاکستان سے جا کے یہی تقریر کرتا ہے نا کہ یہ ہمارا بیس کیمپ ہے. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت. پاکستان کے حصے والے کشمیر میں الیکشنز مکمل ہوئے. بہت ہی ہائیلی چارجڈ یہ الیکشنز تھے جس میں پاکستان تحریک انصاف کو 25 سیٹیں ملی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو 11 سیٹیں ملی ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو 6 سیٹیں ملی ہیں. 45 سیٹوں کا یہ ہاؤس ہے. الیکشن کا جو رزلٹ آیا اس پر شیخ رشید صاحب نے ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ جب تک اپنا بیانیہ تبدیل نہیں کرے گی تب تک ان کو اسی چیز کا سامنا کرنا ہوگا، بار بار کرنا ہوگا. تو وہ کون سے بیانیے کی بات کر رہے ہیں اس پر بھی بات کریں گے. مریم نواز نے اس پورے الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کے اوپر سوال اٹھایا ہے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی لیڈر ہیں، اور انہیں اس بات کی حیرانی ہے کہ پاپولر ووٹ حاصل کرنے کے بعد بھی 5 لاکھ کے قریب انہیں ووٹ ملے، اس کے بعد بھی انہیں 6 سیٹیں کیسے ملی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو 6 لاکھ ووٹ پڑنے کے بعد آلموسٹ 6 لاکھ ووٹ پڑنے کے بعد 25 سیٹیں ملی ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ الیکشن 2018 کی طرح یہ بھی ریگڈ تھا. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے، جو کہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے باشانی صاحب. تھینک یو جناب. پاکستان کے بہت سارے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھارتیہ کشمیر کے اندر، جسے وہ بھارتیہ مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، وہاں پر جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے وہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ہم یہاں پر ایک ہی رب کو ماننے والے آپس میں لڑ رہے ہیں، تو کیا میسج جاتا ہے. انہوں نے یہ سوال کیا ہے. تو میں سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھ لیتا ہوں جی کہ اس الیکشن میں جو کچھ ہوا ہے اس سے انڈین کشمیر میں کیا پیغام جاتا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پیغام رسانی کا عمل ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں. ایک علاقے میں الیکشن ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، تو ان کو کسی پیغام کے بغیر دیانتداری سے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ایک سسٹم کو سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارا سسٹم ہے جس کو آپ ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری پالیٹکس کہتے ہیں، تو اگر وہ ہے تو پھر اس کو پوری دیانتداری اور سچائی سے ہونا چاہیے. نہیں ہے تو اس کو وائنڈ اپ کر کے آپ کہیں اور جو آپ کو اچھا لگے وہ شروع کر دیں، شورا والا شروع کر دیں، پنچایت والا شروع کر دیں. لیکن جب آپ نے ایک سسٹم کے ساتھ کومٹ کیا، اس حساب سے آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن بنایا، پارلیمنٹ بنائی، سارا کچھ کیا، تو پھر اس کی ساری جو اے بی سی ہے اور رولز اور ریگولیشنز ہیں وہ فالو کرنے چاہیے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو میسج پھر یہی جائے گا کہ آپ باقی لوگوں کو بھی مس گائیڈ کرنا چھوڑ دیں. مثلا میسج تو وہ وہاں یہ دیتے ہیں نا کہ ہم آزاد ہیں تو آپ غلام رہ گئے، تو ہم آزادی کا پیغام آپ کو دیتے ہیں، جبکہ یہ اس کے الٹ ہے. یہ اس کے الٹ اس لیے ہے، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ پوسٹ August 2019. I'm talking about the situation of pre-August 2019 کہ جب وہاں الیکشن ہوتے تھے، ڈیموکریسی ان پلیس تھی،
पूरा सिस्टम था, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट थी, सारा कुछ था। ये तो अब वहाँ एक तरह से मअतल है ना, एक ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है। तो उसमें तो ये सिचुएशन नहीं थी कि इस तरीके से भी आप ये, अब हम नहीं कह सकते कि कभी जो इंडियन पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसमें कभी धांधली नहीं हुई। डेफिनेटली वहाँ पे भी धांधली होती रही, लेकिन जो अशर यहाँ पे हुआ, ये धांधली से एक अगला स्टेज है। एक होती है ना धांधली, इधर से एक सीट आपने उधर कर ली, एक उधर कर ली, कोई बाक्स बदल दिए, कोई वोट यहाँ से निकाल के वहां डाल दिए, वो उसको कहते हैं चालाकी, जो तारीख हर दौर में चलती रही, हमारे यहाँ भी चलती रही। और हमें इलेक्शन का बड़ा तजर्बा है, 1970 से मसलसल इलेक्शन हो रहे हैं, ये 11वां इलेक्शन है। तो उसमें हर किस्म का टैक्टिस वहां पे अप्लाई हुआ है कि ये जितने, लेकिन जो कुछ ये हुआ, ये दैट वाज, वो फारसी में कहते हैं ना चीज दीगरी, बिल्कुल एक अलग चीज थी जिसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। पहली बात जो आपने की मरियम वाली बात, मुझे वो बात मरियम, मोहतरमा मरियम साहबा की जो बात है कि भाई वोट हमें इतने मिले तो सीटें हमें क्यों नहीं मिली, मैं अगर इसी पे बात करूं तो मुझे 3-4 प्रोग्राम जो है ना 4-5 घंटे चाहिए होंगे, क्योंकि इस क्यों के पीछे कई सवालात हैं जो कि कतार दर कतार खड़े हैं, उनको जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं एक मुख्तसर जवाब ज़रूर दूंगा। ये जो इन्होंने सीटें ले ली, 25 ली या 26 ली, मैं नंबर्स पे नहीं जाता, वो हमारे ऑडियंस बड़े पिकी हैं, कल 26 निकल गई तो कहेंगे आपने 25 बताई थी, तो इसलिए वो आगे पीछे होती है, फिर उसमें जो है ना वो कभी भी फिक्स नहीं होती। कल मुमकिन है एक सीट ऊपर हो जाए, 2 नीचे हो जाए, वगैरह वगैरह, लेकिन जो ली है मोर देन 20 सीट्स जो उन्होंने ली, उसमें से उन्होंने जो है वो तकरीबन 9 सीटें ली हैं महाजरीन की। महाजरीन की सीटें मैंने पहले भी अर्ज किया था, और अपने ऑडियंस की रिफ्रेशिंग के लिए मैं फिर अर्ज कर दूं कि महाजरीन की सीटों से मुराद पाकिस्तान के अंदर, नॉट इन आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर वो सीटें हैं जो 1947 एंड आफ्टर दैट, देयर आफ्टर इवन 65 एंड उसके बाद भी, इवन मिलिटेंसी के दौरान 90s में भी जो महाजर वहाँ से हिजरत करके इधर आए, उस इलाके से इस इलाके में आए, उनके लिए उन्होंने नुमाइंदगी रखी हुई है। और वो चूंकि आके सेटल पाकिस्तान में हुए, आज़ाद कश्मीर में सेटल नहीं हुए, वो कोई जाके कोयटा बलूचिस्तान में कोई सेटल हुआ, किसी ने जाके पेशावर में डेरे डाले, किसी ने जाके जो है वो कराची, लाहौर और इस तरह के इलाकों में रहे, कई लोगों को ज़मीनें अलाट की गई, कई लोगों को घर दिए गए, इस तरीके से। तो वो जहाँ जहाँ उनकी अपनी जो है ना वो उस्ताद तबाह थी, जिस तरह का कल्चर था, जिस तरह की उनकी ज़रूरियात थी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में जाके सेटल हो गए, लेकिन इन्होंने उनको सीटें दे दी। अब वो सीटें जो हैं उनमें से एक सीट ऐसी भी है जिसपे एक कैंडिडेट 700 एंड समथिंग वोट लेके लेस देन 800 मेंबर बन गया। अब ये बात मरियम को पता होना चाहिए, चूंकि ये बात वैली की सीट है, तो मरियम साहबा भी अपने आप को कश्मीरी आबाओ अजदाद कहती हैं, तो नवाज शरीफ भी कहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि ये जो काम हुआ था ये क्यों हुआ था। लेट मी टेल यू व्हाई। और मैं फिर इस पे पीछे चला जाता हूँ तो लोग कहते हैं जी हिस्ट्री आ गई, हिस्ट्री के बगैर हम एक कदम आगे नहीं जा सकते। ये इसलिए हुआ था कि ये जब आज़ाद कश्मीर बना तो इट वाज नॉट आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू एंड कश्मीर जो आज है। आज इसका ऑफिशियल नाम जो है ये आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू एंड कश्मीर है, मीनिंग फ्री स्टेट ऑफ द और इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब ये बना था तो इसका नाम था बहुत ही मुख्तसर किस्म का, वो था रिपब्लिक ऑफ आज़ाद कश्मीर, जमहूरिया आज़ाद कश्मीर उसका नाम था। उसमें कोई ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और ये खोसन जम्मू की दुम और कश्मीर का छल्ला और ये चीज़ें उसके साथ नहीं थी। उसकी वजह ये थी कि वो लीडरशिप जो लोकल लीडरशिप थी उसके जहन में एक क्लियर आइडिया था कि अब ये जो कुछ होना था हो गया, तो ये इलाका जो हमें मिला है इस पे हमने एक सिस्टम चलाना है। इसलिए उन्होंने उसका नाम जमहूरिया कश्मीर रख के, आज़ाद कश्मीर रख के उसको चलाना शुरू किया। उन लोगों का ये काम करने के फौरन बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ तसादम शुरू हो गया फ्रॉम द डे वन। किस बात पे कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे। और उस तसादम के पीछे जो है वो कश्मीरी इमिग्रेंट थे,
جس میں آپ چودھری غلام عباس سے لے کے تو کہیں نام لے سکتے ہیں، میر واز صاحب ہو گئے اس وقت، یوسف شاہ اور اس طرح کے جتنے، جو کہ وہاں سے تو آگے تھے ادھر جب یہ گڑبڑ شروع ہوئی، اور یہاں آ کے تو وہ اقتدار مانگ رہے تھے آزاد کشمیر کا، جبکہ آزاد کشمیر کے لوگ ظاہر ہے ایک لوکل پاپولیشن تھی ان کا، تو وہ کہتے تھے آپ کو اختیار جو ہے یا اقتدار ہم کس بنیاد پہ دیں، لیکن ان کو چونکہ پاکستان کی حمایت حاصل تھی، تو پاکستان کے جو اس وقت بیوروکریٹ اس چیز کو ہینڈل کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو پاکستان میں سیٹیں دیتے ہیں۔ وہ سیٹیں دینے کا مطلب دو تھا، ایک تو ان مہاجرین کو اکوموڈیٹ کرو جو ان کی ایما پہ آئے تھے وہاں سے بھاگ کے، اور دوسرا ان سیٹوں کے ذریعے آزاد کشمیر کی لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرو۔ نیوٹرلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کرو تاکہ ہماری مرضی کے بغیر وہ کوئی ڈیسیجن کر ہی نہ سکے، کیونکہ جو لوگ یہاں سے پاکستان سے منتخب ہو کے آزاد کشمیر اسمبلی میں جا کے بیٹھیں گے، ظاہر ہے وہ ہماری سنیں گے، اور ہمیں اگر کوئی بل منظور نہیں، کوئی قانون سازی پہ اعتراض ہے تو ہم ان کو استعمال کر کے اس میں رکھنا ڈالیں گے، جو کہ ریپیٹڈلی ہوا۔ اب یہ تاریخ کی پہلی مثال تھی کہ جہاں پہ آپ اپنے ہی وطن میں اپنی ریاست کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جائیں تو وہاں جا کے آپ کو بطور تحفہ سیٹ دے دی جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جب آپ راجستھان کے ایک ضلع سے اٹھ کے دوسرے ضلع میں چلے جائیں۔ دیٹ واز دا کیس ان کشمیر، کیونکہ کشمیر واز ون اسٹیٹ، تو آپ جو ہے وہ جموں سے یا سری نگر سے اٹھ کے چلے گئے تو آپ کو سیٹ دے دی گئی، حالانکہ سیٹ کس چیز کی دے دی گئی؟ آپ نے اپنے اندر جو ہے یہ آپ کی انٹرنل ڈسپلیسمنٹ ہے، آپ اپنے ہی علاقے میں ایک علاقے سے دوسرے میں گئے تو آپ جا کے الیکشن لڑیں، لوکل پاپولیشن کو فیس کریں، الیکشن میں جا کے آپ منتخب ہو کے آئیں۔ ایک ووٹ نہیں لے سکتے تھے یہ بڑے بڑے قداور لیڈر جو اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں بنا کے، رئیس حرار اور میر واز اور فلان، 10 ووٹ 15 ووٹ سے زیادہ نہیں لے سکتے تھے، لہٰذا ان کو یہ تحفے کے طور پہ سیٹیں دی گئی، جو کہ دوسرے الفاظ میں ایک زنجیر تھی یا بیڑی تھی جو آزاد کشمیر اسمبلی کے پاؤں میں ڈال دی گئی۔ اب یہ وہ بیڑی اس وقت سے لے کے آج تک پوری قوت سے کام کر رہی ہے۔ آپ اگر یہ سارے الیکشن کے ڈائنامکس اسٹڈی کریں، دیکھیں یہ 13 میں سے 9 سیٹیں کیوں لی انہوں نے، کل جو ہے آزاد کشمیر کی جو سیٹیں انہوں نے 26 جو لی ہیں، تو اس تناسب سے یہ پوری 9 کیسے لے لی؟ اگر آپ تناسب نکالیں تو اس حساب سے تو یہ آدھی بھی نہیں بنتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان گورنمنٹ کے لیے بہت آسان ہے کہ 500-600 ووٹ والی سیٹ جو ہے، لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، وہاں ان کے بچے پڑھتے ہیں، وہ کوئی امیگرینٹ نہیں رہے ہیں، وہ تو 75 سال پرانی بات ہے، ان کی تیسری نسل وہ وہاں پہ رہتی ہے، ان کے لوکل مفادات ہیں، لوکل پٹواری، لوکل تھانے دار، لوکل کمشنر سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، اس لیے وہ لوکل ایم پی اے، لوکل ایم این اے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا کیا لینا دینا کشمیر کے ساتھ؟ تو اس کو پھر حکومت پاکستان کے لیے مینیپولیٹ کرنا، رولنگ پارٹی جو اس وقت ان دس کیس اٹ واز پی ٹی آئی، تو اس نے وہ 12 میں سے 9 سیٹیں وہ کھینچ لی آرام سے بیٹھے بٹھائے۔ تو اس کو اگر آپ نکال لیں تو آزاد کشمیر میں جو ان کو سیٹیں ملی ہیں اس سے حکومت نہیں بنتی، نہ اس سے ان کی سمپل میجارٹی بنتی ہے۔ تو میں اس کو بنیادی طور پہ ایک سازش سمجھتا ہوں، جو کہ ایک الیکشن کو، وہاں کے عوام کو، وہاں کے لوگوں کی آزادیوں کو سلب کرنے کے لیے 1947 سے لے کے آن اٹس وے، جب تک اس کو وہاں سے نہیں نکالا جاتا، اور یہ میں اس پہ دیکھیں وہ لوگ قانون بناتے ہیں ایک ایسی دھرتی کے لیے جس پہ میں وہ خود نہیں رہتے، وہ قانون بناتے ہیں ایک ایسے علاقے کے لیے جو قانون ان پہ اپلائی نہیں ہوتا، وہ جا کے سکیمیں بنائیں گے، بجٹ پہ بحث کریں گے، میرے مستقبل کے بارے میں سوچیں گے، ان کا اپنا مستقبل لاہور اور کراچی میں، یہ کیا مذاق ہے؟ اور یہ تحریک آزادی کے نام پہ، اور جی آزاد کشمیر کے بیس کیمپ کے، کس نے آپ کو بتا دیا آزاد کشمیر بیس کیمپ ہے؟ یہ کوئی فوجی علاقہ ہے؟ آزاد کشمیر ایک ریگولر پاپولیشن کا علاقہ ہے، سویلین رہتے ہیں وہاں پہ، اور وہ اس کو کوئی اڈا نہیں سمجھتے، وہ اس کو ایک ملک سمجھتے ہیں جس کا اپنا بجٹ، جس کا اپنا طریقہ کار اور پورا سلسلہ ہونا چاہیے۔ جی، یہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی جو کہ آزاد کشمیر سے باہر ہیں، پاکستان کے اندر ہے، ان کے بارے میں جو لوکل پاپولیشن ہے اے جے کے کی، وہ کیا سمجھتی ہے؟
دیکھیں جی، لوکل پاپولیشن اس پہ ویری مچ کلیئر ہے، چونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ مہاجرین نہیں ہیں۔ اب کیسے ایک آدمی کو مہاجر کہہ سکتے ہیں جو 75 سال سے اس کی ایک جگہ پہ زمین ہے، اس کا باپ آ کے وہاں پیدا ہوا، اس کے بعد اس کے بیٹے اب وہاں پیدا ہوئے، تیسری نسل ہے، تو آپ ان کو مہاجرین نہیں کہہ سکتے۔ دس از اے جوک، دس از اے جوک، پہلی بات ہے۔ اور آزاد کشمیر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی یہ مہاجرین ہیں تو یہ آ کے آزاد کشمیر میں کیوں نہیں بستے؟ ہمارے پاس لاکھوں کے مربع میل کے جو ہے حساب سے، یہ مربع ساری کیا کہتے ہیں اس کو، کنال کے حساب سے خالصے پڑے ہیں، خالی خالصے، خالصہ لینڈ جو ہے۔ یہ بات نہیں کہ وہاں پہ زمین نہیں ہے، تو سب کچھ ہے، لیکن وہ آزاد کشمیر کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ آزاد کشمیر ایک پاورٹی سٹرکن پہاڑی علاقہ ہے جس پہ لوگ سیر کرنے اور واہ واہ کرنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن وہاں کی برف، وہاں کی سردی، وہاں کی ہارڈ شپ، وہاں کی غربت، وہاں کی جو ہے وہ پریمیٹیو لائف سٹائل، یہ سارے معاملات جو ہیں، پانی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یہ وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جا کے نوازے گئے، کسی نے گوجرانوالا میں مربع لے لیا، کسی نے لاہور میں کوٹھی لے لی، اس کی وہاں پہ اولاد پیدا ہوئی، وہ وہاں پہ سسٹم میں رچ بس گئے، مہاجر کیسے ہو گئے؟ اور یہ آزاد کشمیر کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور جو سینسیبل لوگ ہیں وہ مسلسل یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں ڈیموکریسی اس وقت تک ایک ڈھونگ ہی سمجھی جائے گی جب تک کہ یہ مہاجرین کی سیٹیں نہیں ہٹائی جاتی۔ دیر از نو وے ٹو میک۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست یعنی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لیے کوئی امپارٹنٹ ہے، کوئی مسئلہ کشمیر ہے اس میں، تو آپ ان کی سیٹیں خالی رکھیں، جیسے انڈیا کے پاس سیٹیں ہیں۔ انڈیا کے پاس 24 سیٹیں ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ اس دفعہ بھی انہوں نے جو یہ جتنا کچھ کیا اگست 5، اس کے باوجود انہوں نے سیٹوں کے اس کے کوئی قانون سازی نہیں کی کہ ہم یہ سیٹیں ختم کرتے ہیں، لیکن وہ ان نیسیسری اس لیے ہے کہ انہوں نے کبھی وہ سیٹیں فل نہیں کی، کہ مثلا وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہیں کہ جی جو ان کی زبان میں کہ یہ پی او کے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے ہیں، لیکن دے نیور انوائٹڈ them ٹو کم اینڈ آکوپائی، کہ کوٹھی بھی دے دیں، مربع بھی دے دیں اور سیٹ بھی دے دیں۔ یہ صرف ہماری طرف ہو سکتا ہے، جہاں پہ تحریک آزادی کشمیر ایک بزنس ہے، اور یہ بزنس کے طور پہ سٹارٹ ہوا تھا اور سٹل بزنس کے طور پہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ یہ لوکل حکمران جو ہیں، کاسا لیس قسم کے حکمران، وہ انوالو ہیں، ٹھیکیدار انوالو ہیں، آل کائنڈ آف پیپل جن کو اپنا حصہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں یہ ہر سینسیبل آدمی آپ کو یہی کہے گا کہ جناب یہ سیٹیں کوئی توکنی، ایون پاکستان میں آپ کسی سینسیبل آدمی سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں، ایک مثال ہمیں دے دیں۔ یہ تو ہوتا تھا جب ویسٹ منسٹر میں انگلینڈ کے لوگ بیٹھ کے تو ہندوستان کے بارے میں قانون بناتے تھے۔ آرگومنٹ کیا تھا اس وقت ہندوستان میں آزادی کی جنگ لڑنے والوں کا، کہ یہ کیسے ہمارے لیے قانون بنائیں گے جب ان پہ قانون خود لاگو نہیں ہوتا۔ اور یہ آرگومنٹ آج بھی ویلڈ ہے، ہمیشہ ویلڈ ہے۔ یہ کئی کورٹس کے ڈیسیجن ہیں دنیا میں، آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک، کامن ویلتھ میں جو ہے۔ تو اس لیے اس میں تو دو آرائیں ہیں ہی نہیں آزاد کشمیر میں کہ ان کی سیٹیں ہٹنی چاہیے، اور یہ سیٹیں سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی پالیٹکس کو انٹرفیئر کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ سوال ہے الیکشن کی کریڈیبلٹی کا، جس کے اوپر آپ نے بڑا تفصیلاً جواب دیا۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ الیکشن کوئی بھی ہو، وہ چاہے اے جے کے کا ہو، پاکستان کے جنرل الیکشنز ہو، جو بھی ہارنے والی پارٹی ہوتی ہے وہ ہمیشہ ریگنگ کا ہی الزام لگاتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ کیا وجہ ہے کہ گریشیسلی لوگ اپنی ڈیفیٹ کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ نہیں یہ بات نہیں ہے جی، وہ کرتے ہیں، پیپل دے ڈیفینیٹلی ڈو۔ یہ جو کیس ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ زمانہ چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر چیز جو ہے اس کے لیے ریکارڈ موجود ہے۔ آپ یہ ویڈیوز نکال کے دیکھیں۔ اب یہ منطق کسی کو سمجھانا کہ آپ ایک جگہ دو کینڈیڈیٹ، مخالف کینڈیڈیٹس کا جلسہ ہوتا ہے، ایک جلسے میں 10,000 آدمی آتا ہے، دوسرے میں 20,000 آتا ہے، تو 20,000 والا دوسرے دن ووٹنگ میں ہار جاتا ہے اور 10,000 والا جیت جاتا ہے۔ اس کے پیچھے اب مجھے ذرا لاجک بتائیں۔
लॉजिक ये हो सकती है कि इन्फ्लेटेड फिगर्स हो सकती हैं, हो सकता है लोगों को नहीं, बाहर वो से तो लेकर आया हो। इन्फ्लेटेड हो ना, तब जब आप वीडियो देख के ये डिसाइड करें कि जी ये इन्फ्लेटेड है। आज़ाद कश्मीर में जब कभी आप बाहर से लोगों को ले आके जलसा करेंगे तो वो फौरन पता चल जाएगा। आज़ाद कश्मीर इज़ ए स्मॉल हिली काइंड ऑफ ए एरिया जिसमें लोग लोगों को जानते हैं, हर आदमी दूसरे को जानता है। जब आप जलसे में इस तरह अजनबी लोग पंजाब से उठा के ले आएंगे या कहीं और से, तो वो नज़र आएंगे सामने। सही। तो उसमें ये मुमकिन नहीं है। उसमें जलसे में जो लोग हैं, और फिर जलसे में लोगों ने जिस तरह एंगेज किया मरियम नवाज शरीफ के साथ, जिस तरह उन्होंने नारेबाजी की, जिस तरह उन्होंने एक बिल्कुल जोश व खरोश से अपनी प्रेजेंस जो है वो शो की, ये आर्टिफिशियली नहीं अरेंज किया जा सकता। ये अगर हुक्मरान भी कोशिश करें, जो कि जिनकी तरफ हालात ज़्यादा साजगार होते हैं, पैसे भी देते हैं, वो गाड़ियां देते हैं, सब कुछ, लेकिन वो भी ये लोग आके तो जलसे में ऐसे खड़े होते हैं जैसे किसी ने बांध के लाए हुए, और वो सामने नजर आते हैं। सो दिस इज नॉट द केस। जिस तरीके से उसने पूरा जो है जलसों में अपनी प्रेजेंस लोगों ने शो की, और मरियम ने खताब किया पूरे आज़ाद कश्मीर में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें जो मैं उसी वक्त कह रहा था कि ये तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई और ज्यादा सीटें ले जाएगा, अनलेस कि इन सीटों को मैनिपुलेट किया जाए। देखिए, मैनिपुलेशन जो होती है ना, आपने शेख रशीद के जो बयान का हवाला दिया, आपका क्या ख्याल है कि ये मामूली बयान है? नहीं, बिल्कुल ये नहीं है। ताना भी है और धमकी भी है कि तुम जितने जलसे मर्जी कर लो, जितने लोग मर्जी अपने हमदर्द बना लो, हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। ये साहब जो हैं, ये जनरल हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदा समझे जाते हैं। इनको पिंडी बॉय इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान मिलिट्री का हेडक्वार्टर जो है वो रावलपिंडी है, तो वो लोग ये समझते हैं कि रावलपिंडी की राय को रिप्रेजेंट करता है। मुमकिन है लोग गलत हों, लेकिन ये बात कोई इतनी गलत नहीं है। बात ये जो उसने की कि अब ये आज़ाद कश्मीर में डिस्कशन है कि ये जो मरियम नवाज शरीफ ने आखिरी वक्त में 2-3 तकरीरें की, उसकी नतीजे में ये हालात बदल गए। हालांकि वो तकरीरें अवाम ने पसंद की और अवाम उनके साथ आज भी साथ खड़े हैं, लेकिन वो तकरीरें कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। अब वो वोट को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, इसके हजारों तरीके हैं जी। देखें, वहाँ जो सरकारी सतह पे आपने वीडियो देखे होंगे कि तहरीक इंसाफ की गाड़ियों पे जो है वो इलेक्शन मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता रहा, बॉक्सेस जाते रहे, ये सारी चीजें हैं, लोगों को वोटों धमकी। की वोटों की जो काउंटिंग है वो बड़ी देर से शुरू हुई और लोग उसके ऊपर सवाल पूछ रहे थे कि अभी तक काउंटिंग शुरू क्यों नहीं हुई है। मतलब इस नीति ग्रिटी में तो जाना चाहिए ना बिलावल साहब को और मरियम नवाज शरीफ को, लेकिन बिलावल साहब का उन्होंने हाल ये निकाल दिया कि उनको उन्होंने जेनरसली, आई वुड से, सीटें दे दी कि लें भाई 12-14 आप रखें, लेकिन ज्यादा रोला मत पाएं, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं। ऐसा ही है बशानी साहब, उनका जो बयान है वो काफी नर्म है। उन्होंने जो पीएमएलएन के वर्कर्स के ऊपर तशद्दुद हुआ है उसकी मजम्मत की है, लेकिन रिगिंग को लेकर ज्यादा कोई बहुत बड़ा बयान नहीं दिया है, जैसा कि वो पाकिस्तान के जनरल इलेक्शंस के लिए बयान देते हैं। नहीं, बयान कैसे दें? मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी के पीपल ऑफ द पीपल्स पार्टी वर सरप्राइज्ड, रेदर शॉक्ड कि भाई ये हमें कहाँ से सीटें मिल गई। ये एक वहां पे बहुत बड़ी एक इंजीनियर किस्म का ड्रामा हो रहा है, जिसमें वो हर उस काबिल जिक्र आदमी को जितवा के असेंबली में ले आ रहे हैं जो कहीं किसी न किसी तरीके से अपने हल्के में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और उसके बाद फिर वो कोई डिसीजन करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की उनको जरूरत है। तो आने वाले वक्त में ये जो इंजीनियर्ड इलेक्शन हुआ है इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखें जी, असरात के हवाले से तो ये जो बातें वहाँ पे चलती हैं वो तो फिर एक लंबी कहानी है जो हम बार बार रिपीट कर चुके हैं कि कश्मीर इशू के हवाले से जो सरेंडर किया है पाकिस्तान ने, और स्पेशली पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने, जो लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म का उनका स्टैंड था, उसको छोड़ के तो एक नया लहजा, एक नया जो है वो तरीका इख्तियार किया है, उसको भी फिर रेक्टिफाई करना होगा ना। जो कि मैंने ये कहा कि आज़ाद कश्मीर में ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि वहीं से जब इसको ये बेस कैंप कहते हैं, या वहीं से ये तहरीक आज़ादी की आवाज़ें उठती हैं, वहीं से ये सारे मामलात
بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آزاد کشمیر سے یہ معاملات نہ اٹھتے ہوں تو جو بھارتی مقبوضہ کشمیر جس کو یہ کہتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہونا تھا. یہ سب چیزیں کراس دا بارڈر جو ہے جس میں آئیڈیالوجیکل مینیورنگ جس کو آپ کہتے ہیں سے لے کے تو آپ کی جو آرم سپلائی ہے اور ٹریننگ تک ہے یہ سب آزاد کشمیر کی طرف سے ارینج ہوئی ہے. لہٰذا اس سارے کیس میں آزاد کشمیر امپارٹنٹ ہے, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. اور جو لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. تو ہم یہ اس کا مطلب نکالیں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ایک طرح سے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ بیکڈ حکومت ہے. اس کا پھر جو ہمارے حصے میں کشمیر ہے اس میں آنے والے وقت میں کیا اثر پڑ سکتا ہے اگر حکومت وہاں کی اور ایڈمنسٹریشن دونوں ہی اگر یہ طے کر لیں کہ ہم نے اکراس دا بارڈر کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو ناؤ دے وڈ بی آن دا سیم پیج, انہی کی حکومت ہے. ہاں لیکن اس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ وہ کر سکیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ اوکے. نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کا جلسہ جہاں پہ ہو رہا تھا تراڑکل ٹاؤن آف تراڑکل ایک چھوٹا سا شہر ہے, اس کے خلاف جو ہے جن لوگوں نے بائیکاٹ کی ہوئی تھی ان کا جلوس نکل رہا تھا دوسری طرف, اور آپ اگر وہ ویڈیو دیکھیں تو اس جلوس میں لوگوں کی تعداد اس جلسے سے کم نہیں تھی. جس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ اسمبلی میں یہ اس طرح کی مینیپولیشن کر کے فیک قسم کی اسمبلی تو انسٹال کر سکتے ہیں, لیکن جو لوگ بکھرے ہیں آزاد کشمیر کے طول و عرض میں جو لوگ رہتے ہیں آپ ان کو تو قابو نہیں کر سکتے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ایسا ہر منصوبہ جو ہے, اور ٹو ٹیل یو دا ٹروتھ ایسے کئی منصوبے ماضی میں آتے رہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جب شملہ میں طے کیا تھا اندرا گاندھی کے ساتھ, اس کا بھی شارٹیسٹ حل انہوں نے یہ نکالا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کو صوبہ بنا دیں گے, گیو می 6 months. تو میں وہاں جا کے ایک سچویشن کریٹ کر کے اس کو صوبہ بناتا ہوں. صوبہ بنانے کا یہ راستہ شارٹیسٹ کیوں ہے کہ جس کے بعد یہ سارا قصہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے, کھیل ختم جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر پاکستان کا صوبہ ہو گیا. جموں کشمیر پہلے انڈیا کا جو ہے انٹیگرل پارٹ تھا اور اس کو کشمیری پالیٹکس نے اور پالیٹیشنز نے اوور ویلمنگلی ریکٹیفائی بھی کر دیا تھا شیخ عبداللہ کی قیادت میں, تو کہانی ختم ہو جاتی تھی اس کے بعد اس کو صوبہ بنا کے. لیکن ذوالفقار علی بھٹو جب صوبہ بنانے کے لیے پہنچے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا تو ان کو جو ہے وہ رد عمل کا سامنا کرنا پڑا, اسپیشلی نوجوان لوگوں کی طرف سے, اور اس تک کہ ہم جی یہ صوبہ تو نہیں بنانے دیں گے. اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مریم نواز شریف کو یہ نعرہ لگانا پڑا کہ کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے یہاں کے گلی کوچوں میں کھڑے وہ نوجوان ہیں جو کسی صورت میں اس پہ راضی نہیں ہے کہ اس کو صوبہ بنایا جائے. تو ضروری نہیں کہ وہ اپنا آپ کا کوئی ایول ڈیزائن ہے تو آپ وہ کسی علاقے یا ملک کے لوگوں پہ امپلیمنٹ بھی کر سکیں. اس کے پھر الگ جو ہے وہ معاملات ہوتے ہیں وہ دیکھنے پڑتے ہیں. لیکن بہرحال ان کا ڈیزائن یہ ڈیفینیٹلی ہے. عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یو ٹرن لینے کے بڑے ماہر ہیں, تو ان کو جب نظر آتا ہے نا کہ کہیں پہ کوئی مخالفت ہے تو اس کو وہ دیوار سے ٹکر مارنے کے مترادف قرار دے کے واپس مڑ جاتے ہیں. لہٰذا اس پہ بھی ممکن ہے وہ مڑ جائیں چونکہ انہوں نے عوام کے سینٹیمنٹس دیکھ لیے کہ صوبے کے حوالے سے لوگ جو ہیں وہ اتنے وہ پیسیو نہیں ہیں کہ ہم ایسے آرام سے اس کو بنا دیں گے. ممکن ہے وہ کوئی اور فارمولہ لے آئیں. اور میری تو ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ آزاد کشمیر کا جو موجودہ ڈھانچہ ہے یہ پاکستان کے لیے پرابلم نہیں ہے. پاکستان نے جو کچھ اس علاقے میں کرنا ہے وہ اس ڈھانچے کے ذریعے آرام سے کر سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ کٹ پتلی حکومتیں پاپٹ رجیم جن کو آپ کہتے ہیں انسٹال ہوتے ہیں ہمیشہ, اور وہ کئی دفعہ جو ہے وہ ان کی ضرورت اور ڈیمانڈ سے 10 گنا زیادہ آگے بڑھ کے ان کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے. صوبہ بنے گا تو برابری کی بنیاد پہ آ جائیں گے اور آنکھیں دکھائیں گے. اب وہ برابری کی بنیاد پہ نہیں ہے, اب یہ ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں ایز اے کالونی, اور یہ ان کے مفاد میں ہے. اس لیے پاکستان کو کوئی جلدی نہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے ایڈمنسٹریٹو ڈھانچے میں تبدیلی لائے. آزاد کشمیر پرابلم ہے انڈیا کے لیے, پاکستان کی نسبت انڈیا کے لیے اس لیے پرابلم ہے کہ وہاں کشمیر میں جتنا کچھ ہو رہا ہے اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن جا کے آزاد کشمیر سے ساتھ ملتا ہے, جس کو فیس کرنے کی نہ انڈیا میں جرت ہے اور نہ وہ اس کی ضرورت سمجھتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ بات نہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ اصل کہانی کیا ہے. آپ کے سامنے کوئی ایک آدمی جو ہے وہ بیس کیمپ کھول کے بیٹھا ہو تو آپ کہیں نہیں مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے جی کہاں ہے بیس کیمپ.
تو پھر آپ مذاق کر رہے ہیں نا, یا آپ میں اتنی کیریج نہیں ہے کہ آپ حقیقت کو فیس کریں اور پوچھیں کہ یہ بیس کیمپ کیوں ہے بھائی. یہ ہر لیڈر جو وہاں پہ جاتا ہے پاکستان سے جا کے یہی تقریر کرتا ہے نا کہ یہ ہمارا بیس کیمپ ہے. تو وہ انڈیا کے لیے تو پرابلم ہو سکتا ہے, پاکستان کے لیے یہ لیڈرشپ یس مین ہے. ایون یہ فاروق حیدر ٹائپ لوگ جو ہیں, جو باتیں کرتے ہیں اونچی اونچی, لیکن وین اٹ کمز ٹو, تو وہ پھر پاکستان کے آگے اسی طرح لیٹ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اپنے پاکستان کا تو ہم یہ کر دیں گے اور ہم تو مر جائیں گے اس کے لیے اور جان دے دیں گے. جی, وہ تو اس کو پاکستانیوں اس سے بڑے طرح پاکستانی ہو جاتے ہیں. یس, سو دیٹ از دا ایشو. اس ٹھیک لیے ہے صاحب. پاکستان کو کیا جلدی ہے کہ اس کو صبح بنانے کے پنگا لے اور لوگوں کو اپنے خلاف کھڑا کر دے, جب ہر کام اس کا آرام سے ہو رہا ہے بغیر کچھ کیے. ٹھیک ہے جی. اور پلس یہ انہوں نے ایک اڈا کھولا ہوا ہے انٹائی انڈیا ایک معاملات چلانے کے لیے, تو یہ بند کرنے کا بھی ابھی پاکستان میں سچویشن, اگر باجوہ صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں, یا عمران خان نے کہہ دیا, تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ پاکستان کی جو پاورفل اسٹیبلشمنٹ کے سارے پیکٹس ہیں وہ اس پہ ایگری ہو گئے. ان میں سے کچھ ابھی اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, اگر آپ یہ کر بھی رہے ہیں تو اڈے مت ڈسمنٹل کریں. یہ جو بھی اڈے ہیں جس میں آزاد کشمیر بھی ایک اڈا ہے, ان کو ڈسمنٹل آپ مت کریں. انڈیا کے ساتھ اب سلولی سٹیپ بائی سٹیپ یہ معاملات طے کریں بجائے اس کے کہ ڈراسٹک ایکشن لے لیں. تو یہ چیزیں ہیں بہت ساری جو اس میں دیکھنے کی ہیں. صحیح. ایک آخری سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں سر کہ آنے والا جو 2023 کا پاکستانی جنرل الیکشن ہے, اس کا اس الیکشن کے حوالے سے کیا اثر پڑے گا؟ ایسا لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو کے جو ہے ان کی طرف ہوا کا رخ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے, اینڈ ہی از آلسو کمپرومائزنگ. وہ بھی کوئی ایسی ٹون کا استعمال نہیں کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے کیا بلاول کو کوئی گرین لائٹ دی ہے, یا پھر وہ ابھی تک اپنا کارڈ انہوں نے دکھایا نہیں ہے؟ دے وانٹ ٹو کیپ بوتھ دی آپشنز اوپن. اتنا تو طے ہو گیا ہے کہ نون لیگ کا آنے والا وقت بڑا مشکل ہوگا. نہیں جی, گرین لائٹ ان کو دے دی ہے. ان کو یہ آزاد کشمیر کے الیکشن سے بہت پہلے اسٹیبلشمنٹ نے ان کو گرین لائٹ دے دی تھی, جس کی وجہ سے انہوں نے پنجاب میں جو ہے وہ ایک نئی اسٹریٹجی اپنائی تھی جو گرین لائٹ کا نتیجہ تھی, جس میں انہوں نے پرانے پیپلز پارٹی کے جو نظریاتی لوگوں کو الگ کر کے تو وہ روایتی قسم کے الیکٹیبلز کو آگے کرنے کی کوشش کی ہے. اور پیپلز پارٹی نے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ پاکستان میں سیاست میں ایگزسٹ کرنے کے لیے حکومت بہت ضروری ہے. اگر زرداری کے ساتھ نواز شریف والا حشر نہیں ہوا تو اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس سندھ حکومت تھی. ٹھیک ہے نا, تو وہ اب چونکہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو ایکسپوز کروں, چونکہ پیپلز پارٹی بہرحال جو کچھ بھی ہے کسی نہ کسی طریقے سے عوام کے مفادات یا حقوق کی کہیں نہ کہیں بات کرتی ہے. لیکن جو پارٹی اس طرح عوام کو بٹرے کر کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے گی وہ خود بخود ایکسپوز ہو جائے گی. ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی جو ہے نا وہ اپنا تجزیہ جو ہے کا وقت اس پہ لگانے کی. صحیح. آج آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے پھر بات ہوگی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر. تھینک یو جناب. خدا حافظ. خدا حافظ.